السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابیز لنک پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اپنے پیارے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا میں بہت ہی اچھی ویکنسیوں کا اجرا ہو گیا ہے، جس میں میٹرک والے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے، آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے، آیا کہ ایکسپیرینس درکار ہے یا نہیں۔ تو ان تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی ایک ہی ویڈیو میں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ پر چلنے سے پہلے جن بھائیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل جابیز لنک کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جابز کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایڈورٹائزمنٹ پر۔ تو پیارے بھائیو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا، ملازمت کے مواقع۔ تو فرسٹ پہ یہ چیز درج ہے کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے ملازمین سروس ریگولیشنز 2002 کے ریگولیشنز 9، 10 اور 11 کے تحت نادرا درج ذیل عہدے کے لیے تجربہ کار پروفیشنلز امیدواروں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو نیچے پوزیشن اینڈ ایج ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینس، ریجن، جاب لوکیشن اور نمبر آف پوزیشنز ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹیلیجنس آفیسر کی ویکنسی آئی ہوئی ہیں، جس میں جو ایج لیمٹ ہے میکسیمم 52 سال تک کی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینس ہے، میٹرک والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ تو سیکنڈ کنڈیشن انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ لازمی طور پر 3 ماہ کا انٹیلیجنس کورس پاس کیا ہوا ہو، جو ڈی ایس آئی، ایس ایم آئی، ایس او آئی، این آئی اے، نیول انٹیلیجنس یا آئی بی اکیڈمی سے ہو۔ خواتین امیدواروں کے لیے یہ کورس پاس کرنا لازمی نہیں ہے۔ تو نیکسٹ کنڈیشن یہ دی ہے کہ ترجیحاً 4 سال کا تجربہ فیلڈ انٹیلیجنس آپریشن سیٹ اپ میں۔ خواتین امیدواروں کے لیے یہ پوائنٹ بھی لازمی نہیں ہے۔ تو نیکسٹ کنڈیشن انہوں نے یہ دی ہے کہ خواتین امیدوار جنہیں کسی بھی انٹیلیجنس ادارے میں خدمات کا تجربہ حاصل ہے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ تجربے کا سرٹیفکیٹ لازمی طور پر سی وی کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہے ریجن، اسلام آباد ریجن میں ویکنسیوں کا اجرا ہوا ہے۔ تو نیکسٹ سرگودا ریجن میں ویکنسیوں کا اجرا ہوا ہے۔ جو جاب لوکیشن ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ہے جو آپ کی جاب لوکیشن ہے۔ اسی طرح سرگودا ریجن والے فیصل آباد ڈوی میں اپنی فرائض سر انجام دیں گے۔ تو نمبر آف پوزیشن جو ہے اسلام آباد ریجن کے لیے 4 ویکنسی ہیں، اسی طرح سرگودا ریجن کے لیے 1 ویکنسی ہے۔ تو امید کرتا ہوں پوزیشن اینڈ ایج، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینس، ریجن، اسی طرح جاب لوکیشن، نمبر آف پوزیشنز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو نیچے نوٹ والے پیراگراف کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ سی وی کی صاف کاپی ڈی ایس آئی، ایس ایم آئی، ایس او آئی، این آئی اے، نیول انٹیلیجنس یا آئی بی اکیڈمی کا انٹیلیجنس کورس رپورٹس سکین شدہ کاپی لازمی منسلک کریں۔ تو آپ نے اپنی سی وی کے ساتھ جو انٹیلیجنس کورس ہے اس کے سرٹیفکیٹس لازمی منسلک کرنے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، نیچے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ ان ویکنسیوں کے لیے شرائط و ضوابط کیا ہیں۔ تو وہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اپلائی کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ چیز درج ہے کہ منتخب امیدوار کو 6 ماہ کی پروبیشن مدت سے گزرنا ہوگا، کارکردگی کی بنیاد پر بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو سیکنڈ نمبر پر یہ چیز درج ہے کہ ریٹائرڈ افسران، جے سی اوز، این سی اوز، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس، سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز سے درخواست دینے کے اہل ہیں۔ تو جو بھائی ریٹائرڈ ہیں، جے سی او، این سی او، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اسی طرح اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یا کسی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کا حصہ رہ چکے ہیں، وہ درخواست دینے کے لیے اہل ہیں۔ تو نیکسٹ، متعلقہ علاقائی زبان جاننے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی۔ جو علاقے میں موجود علاقائی زبان جانتے ہوں گے ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ نیکسٹ،
4 नंबर पर यह चीज़ दर्ज है कि इंतज़ामिया किसी भी दरख्वास्त या उम्मीदवार को किसी भी मरले पर बग़ैर वजह बताए कबूल या मुस्तरद करने का हक रखती है। तो नेक्स्ट ये चीज़ है कि सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 6 नंबर पर है कि गलत मालूमात फराहम करने पर उम्मीदवार नाअहल करार पाएगा। इसी तरह 7वें नंबर पर है कि उम्र की हद में 5 साल की रियायत पहले ही से शामिल है। तो उन्होंने बता दिया है कि जो एज लिमिट है मैक्सिमम 52 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एज की रिलैक्सेशन के जो 5 साल हैं वो भी उसमें काउंट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट ये चीज़ है कि मुंतखब उम्मीदवार को मेडिकल फिटनेस और किरदार का सर्टिफिकेट फराहम करना होगा। तो आपने करैक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना है, इसी तरह मेडिकल फिटनेस लाजमी जमा करवाना है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने उस इदारे से मिलेगा जहां से आपने मैट्रिक क्लियर की होगी। तो वहां आप जाएंगे, उनको दरख्वास्त करेंगे तो वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट बना कर देंगे। तो सरकारी इदारों के मुलाजमीन को दरख्वास्त जमा कराते वक्त NOC लाजमी फराहम करनी होंगी। तो जो कैंडिडेट जो मेरे प्यारे भाई किसी सरकारी या नेम सरकारी इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं तो वो अगर इन वैकेंसियों पर अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉपर चैनल के साथ NOC जमा करवाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट ये चीज़ है कि तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट शामिल करना लाजमी है। और नेक्स्ट है कि कोई आपको किसी किस्म का TADA फराहम नहीं किया जाएगा। आप अपने बिहाफ पर टेस्ट देने इंटरव्यू देने के लिए मुंतखब जगह पर पहुंचेंगे, आपको TADA नहीं फराहम किया जाएगा। अपने बिहाफ पर आएंगे और अपने बिहाफ पर ही जाएंगे। नेक्स्ट ये चीज़ है कि टेस्ट इंटरव्यू के दौरान मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की इजाज़त नहीं होगी। तो दोबारा ये पॉइंट नोटेबल है कि टेस्ट इंटरव्यू के दौरान मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की इजाज़त नहीं होगी। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है और सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें ही काबिल कबूल होंगी। तो प्यारे भाइयों, ऑनलाइन दरख्वास्तों के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है और कहा है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को भी स्कैन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत आसानी चाहते हैं तो आज ही विजिट करें www.jobbizlink.pk। तो मुतलका जॉब्स को ओपन करके अप्लाई नाउ वाले बटन को क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये थी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, शरैत व ज़वाबित कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो उम्मीद करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस आपको समझ आ गई होगी। असामियों की पोजीशंस और एज, इसी तरह एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, रीजन, जॉब लोकेशन, नंबर ऑफ पोजीशन सब समझ आ गया होगा। तो प्यारे भाइयों, बहुत अच्छा मौका है नादरा में अपनी खिदमत सर अंजाम देने का। तो आज ही अप्लाई करें, वक्त को ज़ाय किए बगैर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबों कामरान फरमाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, रिज़्क में वुसअत आएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमान।